اور کس طرح سے ہمیں ظلم کا نشانہ بنایا جا رہا تھا. اور پھر وہ لوگ میڈیا کے بھی لوگ جس میں شامل تھے وہ بہت مذاق اڑا رہے تھے کہ جی پتہ نہیں ہسپتال ان کا ہے، جی ان کی والدہ بیمار ہے یا نہیں ہے، ڈرامہ رچایا ہوا ہے اور بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں وہ، لیکن یہ صرف انہوں نے ایک ڈھونگ رچایا. تو میں نے اس لیے ایک جملہ کہا تھا پاکستان میں جب میں تھا کہ یہ بتانے کے لیے کہ جی آپ کی بیوی بیمار ہے تو مرنا بھی پڑتا ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو گئی. اب وہ بتائیں مجھے کہ وہ جواب تو دیں نا قوم کو کہ انہوں نے یہ جملے جو کسے وہ کیا ان کے سینے میں کوئی دل نہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں ان سے. اور پھر جس کرب میں مبتلا کیا پوری فیملی کو. اور پھر میں نے دیکھا مجھے یہ بھی یاد آ رہا ہے کہ میں نے جب مجھے پتہ لگا کہ 6 تاریخ کو سزا سنائی جا رہی ہے جولائی کی، غالباً 6 تاریخ تھی، تو میں نے کہا کہ ابھی میری یہاں وائف بہت بیمار ہے، ابھی وہ بے ہوش ہیں، کومے میں ہیں، ہوش نہیں ہے. جب سے میں آیا ہوں مجھ سے بات بھی نہیں ہوئی ہے، سلام بھی نہیں ہوئی، اور تقریباً 1 مہینہ ہو گیا ہے. تو اگر نیب کے جو جج صاحب ہیں وہ فیصلہ 6 تاریخ کو نہ سنائیں، میں 1 ہفتے کے بعد پاکستان چلا جاؤں گا، تو جو بھی انہوں نے فیصلہ سنانا وہ میری موجودگی میں سنائیں. نہ جانے اس میں کون سا کوئی اتنا بڑا کوئی ان کو اعتراض تھا یا کتنا بڑا کوئی مسئلہ تھا کہ انہوں نے میری یہ بھی درخواست نہیں مانی. یعنی سزا سنانے کا فیصلہ 1 ہفتہ آگے بھی نہیں لے کر گئے. تو چونکہ آگے الیکشنز بھی آ رہے تھے تو مقصد یہی تھا کہ الیکشن سے پہلے نواز شریف کا فیصلہ سنایا جائے اور نواز شریف جو ہے نا وہ فیصلہ سن کے ڈر کے پھر یہیں رہ جائے اور وہ پاکستان نہ آئے. میں جہاں تک ریڈ کرتا ہوں میرا خیال ہے کہ غالباً یہی بات تھی. میں نے مریم کو کہا، میں نے کہا مریم سزا کا انہوں نے سنا دی ہے، مجھے 10 سال سنا دیے، تمہیں 7 سال سنا دیے، اب پاکستان چلیں گے. مریم کہنے لگی کہ میری والدہ تو بیمار ہیں اور ہوش بھی نہیں آئی، ڈاکٹرز بھی کہہ رہے ہیں کہ بہت تشویشناک حالت میں ہیں. تو میں نے کہا کہ کچھ قومی اب فرائض ہیں ان کی بجاوری بھی بہت ضروری ہے. تو ہم اپنا جو ہے نا وہ بہت ایسی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ پھر تاریخ میں اس کا جواب بعد میں نہیں دیا جا سکتا. تو چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی عطا فرمائے. اور اسی لیے ہم پھر بار بار ان کو کہہ رہے تھے، ان کو جگانے کی کوشش کر رہے تھے، اپنی آواز ان تک پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے، جس کی ویڈیوز آپ نے سنی ہوں گی. اور مریم بھی ساتھ ساتھ رو رہی تھی، ساتھ ساتھ ان کو پکار رہی تھی. تو وہ پورے اپنا میری چھوٹی بیٹی بھی یہاں وہ مناظر دیکھ رہی تھی، میرا بیٹا حسین بھی اور حسن بھی وہ مناظر دیکھ رہے تھے. بہرحال ہم نے پھر ان کو خدا حافظ کہا اور ہم پاکستان چلے گئے. جو پاکستان پہ جا کے ایئرپورٹ پہ اترتے ہی جو انہوں نے ہمارے ساتھ جو حال کیا وہ آپ کے سامنے. آج تو مریم ماشاءاللہ سرخرو ہو کے پاکستان سے آئی ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنا مقدمہ جیت کر آئی ہے اور یہ ثابت کیا ہے کہ مقدمہ جھوٹا تھا، سزا جھوٹی تھی. اور لیکن وہ علیحدہ بات ہے. دیکھیں میں اس پہ اب بات لمبی ہو جائے گی کہ دیکھیں سزا اگر جھوٹی تھی، مقدمہ جھوٹا تھا، تو پھر یہ 200, 250, 300 پیشیاں کیوں بھگتی گئیں؟ پھر یہ جیلوں میں کیوں جانا پڑا؟ پھر یہ زندگی کے قیمتی یہ 5 سال کیوں ضائع کیے گئے؟ اس کا بھی تو کوئی حساب دے نا ہمیں. اور یہ میرے کیا پوچھنے والی باتیں نہیں ہیں؟ کیا ایز اے پاکستانی میں اس بات کا حق نہیں رکھتا کہ میں یہ سوال پوچھوں؟ اور پھر وہ بھی سوال پوچھوں کہ جب مریم مجھے ملنے کے لیے آئی، ہفتے میں 1 مرتبہ آتی تھی جیل میں، کوٹ لکھپت جیل میں، میں جیل میں تھا.
کوٹ لکھپت جیل میں آئی مجھے ملنے کے لیے، تو ابھی میرے پاس بیٹھی ہوئی ہیں. پیچھے سے آگے اطلاع آئی اور جیل اتھارٹیز نے اطلاع دی کہ جی نیب والے آ گئے ہیں، وہ مریم کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں. تو مریم میری طرف دیکھنے لگی، تو نیب والوں سے پوچھا گیا کہ وہ کیوں گرفتار کرنا چاہتے ہیں، کہ وہی جو جھوٹا کیس لے آئے ہیں اور گرفتاری کے وارنٹس بھی ساتھ لے آئے ہیں. مریم کی چھوٹی بیٹی بیٹھی ہوئی تھی ساتھ، جو سب سے چھوٹی بیٹی ہے، وہ یہ منظر دیکھ کے رونا شروع ہو گئی. لیکن میرا نہیں خیال کہ نیب والوں کے دل میں کوئی رحم آیا ہوگا. انہوں نے جناب کہا جی کہ چلیں آپ ہمارے ساتھ. تو مریم مجھ سے پوچھتی ہیں کہ میں یہ آئیں تو میں اب جا رہی ہوں. تو میں نے کہا بیٹا اللہ مالک ہے، جب یہ اپنا ایک ہم اپنا حق پر ہیں تو ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. میری آنکھوں کے سامنے مریم کو انہوں نے گرفتار کیا، وہ بیٹی روتی رہی، اور اس کے بعد مجھے میرے جیل کے اندر سیل میں وہ واپس لے کر چلے گئے، اور وہ بیٹی چھوٹی جو ہے وہ روتے روتے وہ اس کو گھر واپس جانا پڑا اکیلی کو. اب یہ گرفتاری جو ہے یہ صرف مجھے اذیت پہنچانے کے لیے یہ گرفتاری میری آنکھوں کے سامنے کی گئی، ورنہ کوئی اس کا جواز تھا اس طرح کی گرفتاری کا؟ جنہوں نے بھی یہ پلان کیا انہوں نے کہا ہوگا کہ جب نواز شریف بیٹھا ہوگا اور مریم جیل میں جب اس کے پاس ملنے کے لیے گئی ہوگی، وہیں پہ نواز شریف کی آنکھوں کے سامنے اس کی بیٹی کو آپ نے گرفتار کرنا ہے اور اس کو لے جانا ہے وہاں سے گرفتار کر کے. یہ مجھے بتائیں کہ میں نے پاکستان کی تاریخ میں غالباً اس سے پہلے اس طرح کا کام ہوتے ہوئے، اس طرح کا عمل ہوتے ہوئے میں نے کبھی نہیں دیکھا جو یہ تھا. تو مجھے کوئی بتائے کہ یہ کیا گرفتاری کسی اور وقت نہیں ہو سکتی تھی، کسی اور جگہ پہ نہیں ہو سکتی تھی؟ تو یہ اس کا بھی کوئی حساب ہمیں دے گا یا نہیں دے گا؟ تو یہ میں عمران خان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تمہارے دور میں یہ وہ کام ہوا ہے جو آج سے پہلے کبھی کسی دور میں ہوا ہی نہیں ہے. اور پھر آپ دیکھیے، اس سے پہلے جب مریم میرے ساتھ اڈیالہ جیل میں تھی، میں علیحدہ سیل میں بند تھا، یہ علیحدہ سیل میں بند تھی، اور اسی کیس میں جس میں اس کی بریت ہوئی ہے، اسی کیس میں اڈیالہ میں بند تھی. تو میں جو ہے نا وہ کورٹ میں تھا، یہ جو کورٹ ارشد ملک کی کورٹ میں. تو وہاں مجھے اطلاع ملی کہ آپ کی بیگم کی، کلثوم نواز کی جو ہے وہ طبیعت پھر خراب ہوئی اور وہ آئی سی یو میں چلی گئی اور بے ہوش ہیں. تو مجھے بہت فکر ہوا، اور میں نے وہاں کورٹ میں تو کوئی راستہ نہیں تھا کہ میں کسی سے کہتا کہ آپ مجھے میری بات کروائیں. میں جیل چلا گیا، وہاں مجھے جیل لے گئے، کیونکہ ہر پیشے کے بعد وہ جیپ میں بٹھا کے جیل لے جاتے تھے. تو وہاں پر میں گیا تو وہاں جو ہے وہ سپرنٹینڈنٹ جیل کے کمرے میں میں سیدھا گاڑی سے اتر کے گیا. تو میں نے کہا کہ میری بیوی کی طبیعت بہت خراب ہے، مجھے ابھی لندن سے میسج آیا ہے، تو آپ مجھے میری بات کروا دیں. تو میری شکل دیکھنا شروع ہو گئے. میں تو بات نہیں آپ کی کرا سکتا. میں نے کہا آپ کی ٹیبل پہ 2 موبائل فون پڑے ہیں، یہ 3 لینڈ لائنز پڑی ہوئی ہیں، تو آپ 1 سیکنڈ میں میری بات کرا سکتے ہیں، میرا ٹیلی فون ملائیں اور میرے سے بات کرا دیں. اس پہ آپ کو نہیں ہمیں تو جو ہے نا وہ اس کی اجازت نہیں ہے. میں نے کہا اس کی اجازت لینے کی آپ کو ضرورت کیا ہے؟ یہ تو ایک اپنا بہت ہی یہ اپنا ایک انسانیت کا معاملہ ہے. کوئی اس میں اجازت بعد میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی چونکہ ایمرجنسی تھی آپ نے بات کرا دی.
بات نہیں کرائی. میں نے ان کو منتیں کی ان کے, میں نے کہا میری بات کرا دیں, میری بیوی بیمار ہے اور ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. نہیں کرائی بات. خیر مجھے وہاں سے وہ میرے سیل میں لے گئے اور 3 گھنٹے کے بعد میرے پاس آتے ہیں کہ جی ہمیں بڑا دکھ ہے جی, آپ کی بیگم فوت ہو گئی, آپ کی وائف فوت ہو گئی. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ میرے اوپر کیا گزری ہوگی کہ میں جیل میں اپنی وائف کی موت کی خبر سن رہا ہوں, اور وہی لوگ جنہوں نے میری بات نہیں کرائی مجھے خبر دینے کے لیے آ گئے کہ آپ کی وائف فوت ہو گئی. تو مجھے کہنے لگا ہم مریم کی طرف جا رہے ہیں, ان کو اطلاع کرنی ہے. میں نے کہا ہرگز نہیں, آپ مریم کو خود جا کے اطلاع نہیں دیں گے, میں جاؤں گا خود اور اس کو جا کے مریم کو اطلاع کروں گا. تو اس پہ وہ مشکل سے مانے, لیکن مان گئے. تو چونکہ ان کا جو سیل تھا وہ کچھ فاصلے پہ تھا, تو میں وہاں گیا. پھر وہاں جا کر مریم کو جب میں نے یہ بات, مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ مریم کو یہ بات بتاؤں گا کیسے. بہرحال کیونکہ مریم کو تو سرے سے اس کا کوئی اندازہ ہی نہیں تھا, تو جب میں نے مریم کو یہ بات بتائی تو سکتے میں آ گئی اور بہت زار و قطار رونا شروع کر دیا. تو بڑی مشکل سے میں نے مریم کو سنبھالا. تو یعنی میں نے بھی اپنی جیل میں اپنی بیوی کے بارے میں یہ ان کے مرنے کی خبر سنی, اور میں جیل میں, اور یہ بھی جیل میں اپنی والدہ کی مرنے کی خبر سن رہی ہیں. یہ پتہ سب کو تھا کہ میری بیوی بیمار ہے, ان کی والدہ بیمار ہے. اگر وہ ہمیں 10, 15, 20 دن پہلے کہتے اچھا جی, یا قید سنا کے کہہ دیتے کہ جو آپ کی بیوی چونکہ بہت بیمار ہیں, آپ ان کی جا کے تیمارداری کریں, ان کے پاس رہیں, ان کے پاس وقت گزاریں, آپ آئیں گے پھر ہم دوبارہ آپ جیل میں آ جائیں. لیکن یہ وقت آپ کے جیل میں رہنے کا نہیں, آپ جا کے ان کے پاس رہیں. یہ کسی کو توفیق نہیں ہوئی. ان کو یعنی کہ وہ مر گئیں اور ہمیں جیل میں یہ خبریں پہنچ رہی ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں جی کہ یہ وہ واقعات ہیں جو زندگی میں کبھی بھولے نہیں جاتے. کئی نقصانات ہوتے ہیں, کئی لاسز ہوتے ہیں جو ریکوربل ہوتے ہیں, جو آج نہیں تو کل وہ اللہ تعالیٰ ان کو پورا کر دیتا ہے. لیکن کئی ایسے لاسز ہوتے ہیں زندگی کے جو ریکوربل نہیں ہوتے, جو ریٹریو نہیں کیے جا سکتے, جو ریپیئر نہیں کیے جا سکتے. یہ ان لاسز میں ایک لاس ہے جو کبھی ریپیئر نہیں ہوگا, کبھی بھولا بھی نہیں جائے گا. ابھی جو ہے نا وہ جب سے آئی ہے تو میرے ساتھ اور اپنے بھائیوں کے ساتھ اپنی ماں کی باتیں کر رہی ہیں, اور یہاں وہ بیٹھتی تھیں, یہاں وہ ہمیں یہ کہتی تھی, اس طرح سے ہم ان کو جا کے ہسپتال میں ملتے تھے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیاست اپنی جگہ پر, لیکن یہ کبھی بندے کو اس طرح سے ظلم نہیں کرنا چاہیے. اور آج وہ ظلم ایک ایک کر کے ظلم کرنے والوں کے سامنے آ رہے ہیں, اور آئندہ اور آئیں گے. سب کچھ جو کچھ انہوں نے کیا وہ ایک ایک کر کے ان کی حرکتیں قوم کے سامنے آ رہی ہیں, ایکسپوز ہو رہے ہیں. اور وہ جو شرمناک قسم کے جو فیل کیے ہیں انہوں نے, شرمناک قسم کی جو باتیں کی ہیں, جو مکر و فریب کیا ہے, جو دھوکے بازی کی ہے, سب کچھ قوم کے سامنے آ رہا ہے. ہر چیز پہ یو ٹرن, ہر چیز پہ یو ٹرن, سب قوم دیکھ رہی ہے, کر رہی ہے. میں IMF کے پاس نہیں جاؤں گا, جانے سے پہلے خودکشی کر لوں گا. وہ خودکشی آج تک نہیں کی. قوم دیکھ رہی تھی کب کریں گے یہ خودکشی. میاں صاحب آپ ہمیشہ یہ بات کرتے تھے, یہ آج آپ نے بات اس کو دہرایا, لیکن ہم کیونکہ ہم نے وہ دیکھے حالات جب بیگم کلثوم نواز صاحبہ ہر ڈسٹرکٹ کلینک میں دے رہے علاج, آپ نے کہا جانتا ہوں کہ احتساب کے نام پہ انتقام لیا جا رہا ہے آپ سے. JITs بنی, جو بھی ہوا اس کیس کو ہم سب نے فالو کیا, جو ماہرین ہیں قانون ہے وہ بھی دیکھتے رہے. لیکن اب نیب وہ تمام الزامات جو ہیں وہ ثابت کرنے میں ناکام رہی اور مریم نواز کی بریت ہوتی ہے.
مریم نواز کی بریت کو لے کے آپ کے حوالے سے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ میاں نواز شریف کی رائیں ہموار ہو چکی ہیں، کیونکہ یہ ثابت ہو گیا کہ وہ الزامات جو تھے وہ ایک سیاسی انتقام پر مبنی تھے. اس حوالے سے کچھ بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جو کچھ ہوا آگے کیا ہونے جا رہا ہے؟ میرے خیال آپ نے جو سوال پوچھا ہے بالکل وہ اس کا جواب بھی اس میں آ گیا ہے، لیکن اس میں ایک آپ کو بات بتاؤں کہ انسان چال چلتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی اپنی تدبیر ہوتی ہے. اور یہ بھی کہتا کہ یہ بھی سنا ہے آپ نے، مین پروپوزز گاڈ ڈسپوزز. تو قرآن پاک میں بھی ہے کہ انسان اپنی تدبیر کرتا ہے، اللہ کی اپنی تدبیر ہوتی ہے. تو پھر فائنل تدبیر تو اللہ کی ہوتی ہے نا جی. دیکھیں آپ مجھے بتائیں کہ جی یہ کیا اب ثاقب نثار صاحب خود اپنی زبانی کہہ گئے ہیں، انہوں نے کہا ہے، آڈیو لیک آئی ہے اور وہ آڈیو کو جھٹلا نہیں سکتے، اس کا فورنزک بھی ہو گیا ہوا اس آڈیو کا. انہوں نے کہا ہے جی کہ ہم نے نواز شریف کو اور مریم کو سزا دینی ہے اور عمران خان کو لانا ہے. اور یہ جو ہے نا وہ اس بندے نے کہا کہ ان کی تو سزا بنتی نہیں ہے. جی آپ ٹھیک کہتے ہیں مگر اب ہمیں یہ کرنا پڑے گا. یہ چیف جسٹس آف پاکستان میاں ثاقب نثار کے الفاظ ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. اب اس سے بڑی کوئی ایویڈنس چاہیے جناب، مجھے بتائیں. اور